ألا لله الدين الخالص۔ رسول خدا کا وہی شہزادہ ہے کہ اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کی گھر گئے تو آپ نے وہاں پر جا کر کہا آرونی ابنی، مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ۔ ابنی لفظ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، یہ نہیں کہا مجھے میرا نواسا تو دکھاؤ۔ آ کر رسول نے بیٹا کہا ہے۔ اللہ جانے نبی علیہ السلام کے دل میں انا آتینا کل کوثر کی تفسیر کب سے چھپی ہوئی ہوگی، اور کب سے رسول خدا کو انا شانیہ کا ہوول ابتر کی تشریح کی ضرورت تھی کہ پیغمبر نے آتے ہی یہ کہا کہ اپنے تو میرے بیٹے ہیں نہیں، وہ والے یہ بیٹی کے بیٹے جو ہیں دراصل یہ بھی میرے بیٹے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے آتے یہ کہا کہ مجھے میرا نواسا نہیں فرمایا، فرمایا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ۔ کہاں ہوا ہے میرا بیٹا؟ یہ رسول کا بیٹا ہے، اور رسول خدا حضرت حسین سے پہلے یہ پیدا ہوا ہے۔ پہلا تبسم رسول کو جو چہرے پہ پیغمبر کی آیا ہے وہ حسن کی وجہ سے آیا ہے۔ انا آتینا کل کوثر کی تفسیر کہ ہم تجھے خیر کثیر دیں گے، اولاد میں بھی، جان میں بھی، مال میں بھی، تمہاری تبلیغ میں بھی، تمہارے درجات میں بھی۔ انا آتینا کل کوثر کی کوئی ایک تفسیر نہیں ہے۔ جان، مال، عزت اور آبرو اور نسل، پانچوں کی بات اس میں اللہ رب العزت نے کی، اس کے علاوہ کی باتیں بھی ہیں اس میں۔ لیکن سر دست یہ ہے کہ رسول کی نسل کے اندر خیر کثیر کے لیے جس کی گفتگو کی گئی ہے ان میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ہیں۔ ابنی، عربوں کے ہاں بیٹے کو جو نسبت حاصل تھی وہ آپ جانتے ہیں، بیٹی کو ویسی نسبت نہیں تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹا کہا، فرمایا ما سمیتہ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ علی مرتضیٰ نے کہا پیارے آقا حرب۔ مزاج علی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، مزاج علی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ علی کی شجاعتوں کا یہ تقاضا تھا کہ نام وہ رکھا جائے جس نام کے اندر سے شجاعت برآمد ہوتی ہو۔ انہوں نے کہا حرب، جنگ، اللہ کے رسول جنگ، دشمن خدا کے خلاف جنگ والا بچہ، مجاہد۔ علی نے بھی سوچا کہ اس کو فی سبیل اللہ، کیونکہ بدر کی لڑائی کے بعد یہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ علی مرتضیٰ کی نگاہ میں بدر گھوم رہی ہے، وہ جو ابو سفیان کی بھڑکائی ہوئی آگ کی بدر تھی جس میں حضرت معاویہ کے نانا، چچا اور ان کے بھائی تشریف لے کر آئے تھے اور ماموں ساتھ آئے تھے، وہ جنگ بھڑکی ہوئی علی کے ذہن میں تھی۔ یہ علی مجاہد ہیں فی سبیل اللہ کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں کہ جن پر نبی علیہ السلام کو فخر حاصل ہے۔ اور علی مرتضیٰ نے اپنے مزاج کے مطابق کہ میں اللہ کی راہ کا شہید ہوں، مجھے شہید ہونا ہے اور میری ایک ایک اولاد کو شہید ہونا ہے، جنگ، مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مزاج کیا ہے علی مرتضیٰ کا؟ جہاد کے مزاج کے لیے ہیں۔ اور علی کی اولاد نے جس دن علی نے پہلے دن سوچا ہے کہ جنگ، تو پھر آپ دیکھیے آج تک سچے سیدوں کی، یزید کی اولاد کے ساتھ جنگ ہی تو جاری ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ ساری چیزیں معمولی ہوتی ہیں، ہم نہیں سمجھتے اس کو معمولی۔ ہم کافر نہیں ہیں اس وجہ سے۔ آپ کی مشرکانہ اور کافرانہ شخصیت کے اندر ہوتا ہے کہ بائی چانس، ہمارے نزدیک یہ بائی چانس کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بائی پلان۔ ہم پہلے پریپریشن مانتے ہیں اللہ کی، خدا پہلے پلان کرتا ہے، خدا پہلے مرید اور ارادہ کرتا ہے، خدا پلانر ہے جس نے جہان کو بنایا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ایک لفظ بھی، ایک ورق بھی زمین پر پتا ایک بھی نہیں گرتا جو خدا کے علم میں نہ ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ خدا کے علم کے وہ بغیر ہو جائے؟ یہ کچھ نہیں ہے، سب پلان۔ آپ یہاں بیٹھے ایک پلان کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہاں آپ سے مخاطب ہوں ایک پلان کے تحت ہوں۔ میں اچانک سے اپنے استاد کے پاس نہیں آ گیا ہوں، حکم ہوا کہ یہ وہاں جائیں گے، وہ یہاں سے، اور پھر یہاں سے پھر وہاں، اور اس طرح کر کے یہ بچہ وہاں جا کر یوں بیٹھے گا۔ یہ حکم ہے۔ اگر آج آپ حق کو سن رہے ہیں اور حق کو پھیلا رہے ہیں تو یہ حکم ہے، ورنہ آپ کے اپنے عزیز و اقارب آپ کے ساتھ کیوں نہیں یہاں پر آتے؟ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی کیوں نہیں آتے؟ توفیق ہی نہیں ہے۔ آپ جو چن لیے گئے ہیں اور منتخب کر لیے گئے ہیں ذکر اہل بیت کے لیے، آپ خاص لوگ ہیں اور خاص لوگوں کو چنا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے ذکر اہل بیت نہیں ہے۔
نواسب بھی تو ہیں، ذکر یزید پر خوش ہوتے ہیں اور اس کو رحم اللہ کہتے ہیں اور اس کے دفاع میں لڑتے ہیں. ہم رسول خدا کی اولاد کے دفاع میں لڑتے ہیں، وہ رسول خدا کے دشمنوں کے دفاع میں لڑتے ہیں. اس لیے اگر حرب رکھا گیا تو یہ ایک پلان کے تحت گیا. رسول خدا کو بھی اللہ پاک نے جو حکم دیا، فرمایا نہ علی ہم یہ نہیں کہیں، قال فرمایا بل ہوا حسن، حسن نہیں ہے، حسن لفظ ہے. حضرت حسن، سن سین پر زبر پڑیں گے آپ، حسن کہیں گے تو یہ نام پہلے سے تھا عربوں کے اندر، حسن کہیں گے تو یہ نام عربوں سے میں پہلے سے موجود نہیں تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے یحییٰ نام رکھا ہی نہیں گیا تھا. اس لیے اس سے پہلے آج تک نہ حسن نہ حسین دونوں نام نہیں رکھے گئے. اللہ کے نبی کو چھپا دیے گئے پوری تاریخ کے اندر. پوری تاریخ میں جا کر آپ دیکھ لیں، موجم اسماء اہل بیت ایک انسائکلوپیڈیا چھپا ہے جس کے اندر موجم یعنی انسائکلوپیڈیا ایک چھپا ہے جس کے اندر اہل بیت کے ناموں پر ہی صرف ڈسکشن ہوئی ہے کہ اہل بیت کے نام کیا ہیں اور کہاں سے آئے تھے، معنی کیا ہیں، کیا کیا اس کے اندر سے نکلتا ہے. سعودی عرب سے چھپی ہے، وہابیوں نے چھاپی ہے. اس میں یہ ذکر ہے کہ اس سے پہلے اہل بیت کا نام میں سے کسی کا نہیں لکھا گیا ہے. جا کر کے دیکھ لیں، جائیے اتنے صحابہ کرام میں سے کس کا نام حسن ہے اس سے پہلے کا. ہمیں ذرا ہمارے علم میں اضافہ فرما دیں، چلیں ہمیں بھی کچھ پتہ چلے کہ یہ فلاں کی تحقیق ہے. اب ایسی تحقیق ڈھونڈ کر نہیں لائے ہیں، ایک اس نے بحث مفضل نے اس کے اوپر بحث کی. موجم جا کر کے آپ کو پڑھ